أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات التماس ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید ابو محمد رضوی شہید سید محمد رضوی اور شہداء میلاد راولپنڈی آپ حاضرین کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ سورہ مبارکہ نساء کی 61ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ اس آیت میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کرتا ہے۔ پہلے تو میرا محترم اور مقدس مجمع اس بات پر متفق ہے کہ ہم مجلس اہل بیت کی عظمت بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں، کسی کو برا بولنے کے لیے نہیں کرتے۔ مجلس کا مقصد اور ہدف وہ جنہیں اچھا کہنا ہے، ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ میں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا میرے بچے ذرا اسے ہضم کر پائیں۔ آپ ایک گلاس دودھ کا تصور کریں، اس میں ایک سکہ ڈال دیں، اس سکے کو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سوائے دودھ کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ علی میں ایسے گم ہو جاؤ کہ علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے شخصیات تشریف فرما ہے اور اسلام آباد میں پاکستان کے صدر مقام میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم اپنے موقف کو کچھ روشن
کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ انسان نسیان سے بھی تو ہے، اس کے مزاج میں بھول نہ پایا جاتا ہے۔ یہ ہر سال محرم میں وہی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ تم بھول جاتے ہو۔ ہر جگہ ایک ہی آواز کے میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ سیاسی ورکر کسی باکردار سیاستدان کے دفاع میں بات کرے تو سب اس کے اچھے انداز سے دیکھیں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ مثال دے رہا ہوں، جس کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کل رہے یا نہ رہے، اور یہ جو صدیوں سے ایک ملت کسی کی حمایت میں بات کر رہی ہے، اس ملت کو پتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر علی کا نام ختم نہیں ہوگا۔ اس ملت کو پتا ہے کہ ہم نہیں رہیں گے مگر یہ ذکر رہے گا۔ آپ کی دقتیں میرے ساتھ ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں اور آپ اور ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے میرے پاس۔ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں کون کہاں بیٹھا ہے۔ ایک جوان میرے پاس آیا کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ ایک جوان کہنے لگا میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ مجھے بھرتی نہیں کرنی، جو پہلے شیعہ ہو گئے وہ باقیدار شیعہ ہو جائے، جو پرانے شیعہ ہیں وہی اچھے ہو جائیں تو نئے نئے ہم بھرتی کرتے رہے۔ میں تو بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا نئے باہر کے لوگوں کا، کیونکہ پتہ نہیں کسی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کسی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، وہ مسئلہ ختم ہوتا ہے تو وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسے شیعہ نہیں چاہیے کہ جو روزانہ در بدلتے ہوں، جو روزانہ گھر بدلتے ہوں، جو روزانہ نظریہ بدلتے ہوں۔ میں بچوں اور جوانوں سے جملہ انہیں ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ ان کی جوانی میں اضافہ ہو۔ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ حالات کا رونا اہل بیت کا چاہنے والا نہیں روتا، حالات کو بدلنا ہنر ہے۔ تھکے نہیں بیٹھے۔ پچھلے دنوں امیر مینائی کی زمین میں ہم نے ایک امام کی بارگاہ میں غزل کہی، اور غزل اگر امام مہدی پر ہو تو ممبر سے بیان ہوگی، عشق مجازی میں بات ہو تو ممبر کی شاید نشان نہیں ہے، اور اگر عشق حقیقی میں بات ہو تو ممبر پہ بات ہوگی۔ تو اس میں سے چند شعر سن لیجئے جو میرے اس مضمون میں ہے۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر۔ بھائی محرم سے پہلے کی مجلس ہے، اور اس دفعہ یہ انہوں نے تاریخ ایسی مشکل رکھی، اور اس میں اچھا یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم استقبال محرم کی مجلس اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں محرم کی تیاری کرنی ہے۔ ہم اگر ایک ہفتے کے لیے بھی کہیں جائیں تو 2 دن تک بیگ بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی رکھ لو اور وہ ہٹا دو اور یہ رکھ لو کہ وہ کاغذ نہ رہ جائے اور وہ کپڑا نہ رہ جائے۔ جی اگر ایک ہفتے کو کہیں جائیں تو 2 دن تک تو بیگ بنتا ہے۔ ہم امام کی خدمت میں 2 مہینے 8 دن کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو بغیر تیاری کے کیسے جائیں گے؟ اور وہ جو تیاری کرنی ہے وہ ایک لمبی لسٹ ہے، میں اللہ کرے بیان کرتا ہوں۔ اس لمبی لسٹ کے اندر ایک بات ابھی لے لیجئے، پھر دیکھتے ہیں بات کہاں جاتی ہے۔ یہ طے کرے گا میری قوم کا جوان، میری قوم کا فرد ایسا کرتا آیا ہے، میں تاکید کرتا ہوں کہ بغیر وضو کے مجلس میں نہیں بیٹھے گا۔ میں کہتا ہوں اس سال اگر یہ پریکٹس ہو جائے، کوئی بھی مجلس میں بغیر وضو کے نہیں بیٹھے گا۔ جس کا بدن پاک ہو اسی کا تو ظرف تیار ہوتا ہے کہ وہ پاک باتوں کو اپنے اندر لے۔ لہذا طہارت بدنی کو پہلے ایک زینہ آگے آ جائیے، ایک منزل آگے آ جائیے، ایک کلاس اور بڑھ جائے،
میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ میں کچھ اور بھی کہوں. اس لیے سرمے طور لگا یا کچھ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. حضرت موسیٰ طور پر گئے نا, دیکھنے والوں کی روش اپنانی پڑے گی. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. مجھے یہ تاریخی واقعہ ہو گیا کہ حضرت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے بازو پر یہ عالی مدد کا امام ضامن ہم نے باندھا تھا. تو یہ تاریخی بات ہو گئی, پاکستان میں لکھ دی گئی. تو بعض لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہوئی کہ مجھے کچھ چاہیے, یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں, یہ سینیٹر بننا چاہتے ہیں, اور چھوٹے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں. زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. ایسے نہیں سنا ہے بھائی, میں اس میں بڑا میرا پورے جگر لگائے 2 مصروں میں. زینہ ممبر شبیر سے پڑھ کر کیا ہے. مل گیا تجھ کو شرف, اس پہ نہ شر پیدا کر. یہ جگہ امن پھیلانے کی جگہ ہے. بہت روشن انداز سے کھلی کھلی باتیں کرنے کا عادی ہو. مجلس شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. خبردار, شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں, اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو اس دروازے پر آ کر بیٹھا ہے وہ امام حسین کے ذکر کا مہمان ہے. دروازے پر جناب قاسم رضوی کو, جناب ابو محمد رضوی کے خانوادے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی سے پوچھے کہ تم سنی ہو یا شیعہ. اور سنی تو ویسے ہماری جان ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنیوں کو بھائی نہیں کہو, سنیوں کو اپنی جان کہو. تم 2 کہو بھائی. بارہا کہہ چکا ہوں میں شہنشاہ حسین اپنی سنی ہوں. بول پہ رہا ہوں, پریشان ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو. ناممکن ہے. توجہ کر رہے ہیں. کسی کو حق نہیں ہے. یہ تو ہماری جان ہے. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ تم ہندو ہو, تم عیسائی ہو, تم کون سے مکتب سے تعلق, کون سے دین سے, آسمانی دین کے ماننے والے ہو یا زمین کا خود ساختہ دین بنایا ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی سے دروازے پر پوچھیں, اس لیے کہ جو بھی یہاں آیا ہے وہ حسین کا طالب ہے. اور امام کو جو چاہنے آیا ہے, ہم جو ذکر امام حسین کے نوکر ہیں, ہمیں انہیں ان کا استعمال کرنا ہوگا. ایسا ہی ہے. یہ بات میری تکراری ہے, مجھے معاف کیجیے گا. ہم مجلس امام بارگاہ میں کرتے ہیں, مسجد میں نہیں کرتے. شیعوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں, مسجد بھی بناتے ہیں, امام بارگاہ بھی بناتے ہیں. وہاں بھی تو ممبر ہے. پوری دنیا میں امام بارگاہ رہتا ہے, مسجد رہتا ہے, مینجمنٹ ایک ہے, انتظامیہ ایک ہے. آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے تو حل بنا لیے. نہیں, مسئلہ پیسوں کا اور زیادہ ہونے کا نہیں تھا. ضرورت دین ہے, ضرورت ہدایت ہے, بشریت کا تقاضا ہے. کل ہندوؤں نے اگر اللہ سے شکایت کر دی, یا اللہ, کل عیسائیوں نے اگر اللہ سے شکایت کر دی, ہم دین سمجھنے گئے تھے. مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا. سارے سنی شیعہ ہندوؤں کو نہیں آنے دیتے مسجد میں. جی, مسلمان مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا. میں دین کہاں جا کے سمجھتا. کوئی جواب نہیں دے پائے گا, آپ جواب دیں گے. ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا, یہ حسین کا خیمہ ہے, ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہے. بھائی پہلی دفعہ محرم نہیں آ رہا. محرم ہر سال, اور ہم نہیں تھے تو محرم تھا, اور ہم نہیں رہیں گے محرم رہے گا. یہ پہلی دفعہ نہیں آ رہا. اگر آپ کو یہی طے کرنا ہے کہ جو بعد میں کام شروع ہوا ہے اس پر غور کیا جائے,
اور جو پہلے سے ہے اس کو باقی رکھا جائے تو شاید ہم سے پرانا کوئی نہیں ہے. اور اس وقت ہم مجلس پڑھ رہے ہیں پاکستان میں، مجلس ہم پاکستان میں کر رہے ہیں. تو یہاں اس بر صغیر کا اپنا مزاج ہے. جی میں نے لاہور میں 2000 مسیحیوں کا ماتمی دستہ دیکھا. وہ شیعہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. جوزف کالونی جب جلائی گئی تو ہم گئے وہاں پر کچھ ہمدردی کرنے کے لیے، تو مجھے اسی حلیہ میں دیکھ کر مسیحیوں نے آواز لگائی یسوع حسین زندہ باد. یعنی وہ پہچان گئے کہ حسین والا ہے. میں سندھ میں 2 ہندوؤں کے یہاں مجلس پڑھتا ہوں. بانی مجلس کا ہندو ہوتا ہے جی، تبرک اس کی طرف سے ہوتا ہے، انتظام اس کی طرف سے ہوتا ہے، شرکت بھی آدھی آدھی ہوتی ہے. ہندو بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں. یہ شعر میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ کہ نہیں، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. یہ دروازہ سب کے لیے، کوئی الجھن نہیں ہے. اور محرم پہلی دفعہ نہیں آ رہا. سال آئے گزشتہ پچھلے سال جو کچھ ہوا وہ آپ کے پیش نظر ہے، اور 2013 میں جو راول پنڈی میں ہوا وہ آپ کے پیش نظر ہے. میں کل رات کی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں اور تکرار کر رہا ہوں کہ اگر پاک فوج ہمارے فوجیوں پر درود و سلام، ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں. اگر پاک فوج کا تحقیقی ادارہ ہی غیر معتبر ہو جائے اور اس کے ہی تحقیقی رپورٹ کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے اور اس کے تحقیق شدہ مجرموں کو آزاد کر دیا جائے، تو پھر ہمارے لیے نہیں، اس ریاست کے لیے اور اس مملکت کے لیے سوالیہ نشان ہے. ہمیں تو یہ نئی بات نہیں تھی. ایسی اور اس سے بڑی سازشوں کا سامنا ہماری قوم کرتی آئی ہے، ہمارے بڑے کرتے آئے. پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا اور آخری دفعہ نہیں ہوا، یہ میں نے بتایا. ہمارا سوال یہ ہے، بہت اچھا ہوتا کہ اگر میرے اس بیان کے اندر جناب شیخ رشید صاحب کی تشریف فرما ہوتے ہیں. کہ ہمارا تو سوال یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے ادارے کی تحقیقی رپورٹ کو ہی کل عدم قرار دے دیا جائے، اس کا مذاق بنا لیا جائے، تو آگے اور معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو میں تو مخاطب ہوں اپنے محترم اور مقدس اپنے حفاظتی اس اعلیٰ ادارے کا. ان سے سوال ہے میرا کہ آپ اس میں آپ غور کریں. ہمارے ساتھ تو شہریوں کے ساتھ تو بہت کچھ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا اور آگے بھی ہوگا، اور ہم تو ویسے بھی پریشان نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب پریشانی بڑھتی ہے تو ہمارے عزاخانوں میں جانے کا انداز بڑھ جاتا ہے، ہمارا توسل بڑھ جاتا ہے، ہمارے ہاں مولا سے رابطہ بڑھ جاتا ہے. اور ہم تو پریشانیاں مول لینے والے لوگ ہیں، ہم تو پریشانیاں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. پریشانیاں بڑھتی ہیں تو ہمیں مولا زیادہ یاد آتے ہیں. تو شاید اسی وجہ سے اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ پریشان رہے تاکہ انہیں علی یاد رہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، مگر موٹے موٹے سوالات ہیں. شخصیات بھی تشریف فرمائے اور بات آگے یہ کرتی آئی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. بلکہ بہت ہی نظریاتی اور بہت ہی مضبوط سیاسی شخصیات ہیں، اپنے اصولی موقف پہ ڈٹ جانے والی شخصیات تشریف فرمائے. میں اتنا عرض کرتا ہوں آگے بڑھ کے ہمارا ان مجالس سے مقصد اور ہدف بہت روشن ہے، بہت واضح ہے. ہم اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو بات قرآن نے آگے بڑھائی، جو بات نبی نے بڑھائی، جو پیغام اہل بیت نے دیا اور جو ہر ولی نے دیا. ہمارا کوئی غیر منطقی انداز نہیں ہے. کوئی دنیا میں ڈھونڈنے سے اللہ کا ولی آپ مجھے دکھائیں جس نے علی کا گھڑا نہ مارا، جس نے مولا علی کی جوتیاں سیدھی نہ کی. کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا جب تک کہ وہ علی کی تسبیح نہ پڑھے. ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں، کوئی دو باتیں نہیں ہیں. پھر یہ اتنے بڑے معتبر لوگ اسلام آباد، پاکستان، دنیا جہان میں سفر ہوتا ہے. میں پڑھے لکھے لوگ، صاحبان ثروت لوگ، زمیندار لوگ، حیثیتوں والے لوگ، دانشور، دانشمند، سائنسی دنیا کے کارنامے اور ہنر کرنے والے لوگ جب یہاں ایسے آ کر بیٹھتے ہیں کہ پہلو بدلنے کی بھی جگہ نہیں ملتی. اندر آ جائے تو باہر جانے میں انہیں چار دفعہ سوچنا پڑے گا کہ میں اس مجمع کو کاٹ کے کیسے جاؤں گا. اس عاجزی کے ساتھ
اور یہ جملہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں، علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا بہت چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ جو ہماری تربیت ان مجلسوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یہ حاصل ہے مجلسوں کا۔ میری باتوں سے آپ اٹھا تو نہیں رہے؟ ہم محرم سے 2 دن پیچھے ہیں، اور کچھ 2 دن کے بعد ہم محرم میں داخل ہو جائیں گے، تو محرم کا استقبال بھی کرنا ہے۔ محرم کے استقبال میں 3 موٹی باتیں اگر میرے بچے پلے سے باندھ کے لے جائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ مجھے یہ محبت بھری آنکھیں جو مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں، یہ ان میں سے ایک بڑی تعداد مجھ ناچیز کی بات کو پسند کرتے ہوئے اس پہ عمل بھی کر رہی ہے، اور یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ بات سنی بھی جائے اور اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ 3 موٹی باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ سید بھائی آپ سے اجازت چاہوں گا، 3 استقبال محرم ہے، 3 موٹی باتیں۔ سب سے پہلی بات جو اچھا، یہ 3 باتیں میرے اپنی طرف سے نہیں ہے، یعنی میں اپنی طرف سے کروں گا تو میری ہماری تو بات ہی نہیں ہے کیا؟ بات ہو تو قرآن سے ہو، بات ہو تو معصوم کے فرمان سے ہو، نبی کی حدیث مبارکہ سے ہو۔ تو ہمیں یہ 3 باتیں جو عزاداری سے متعلق ہیں وہ معصوم امام کے فرمان کی روشنی میں کرنی ہے۔ عزاداری کے 3 ستون ہیں، تسلی دیجیے، آپ تھک نہیں رہے۔ اگر آپ میری اس گفتگو کو آگے سننا چاہتے ہیں تو بھرپور صلوات سے استقبال کیجیے۔ اس سے اچھی صلوات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی داخلی امور کی ذمہ داری جس شخصیت کے ہاتھ میں، ان کے بازوؤں کو مضبوط کرنے کے لیے نبی اور آل نبی بھی صلوات پڑھیں۔ آپ نے صلوات ایسا لگ رہا ہے جیسے شیخ صاحب کے لیے پڑھی ہے، اہل بیت کے لیے پڑھی ہے تو اس سے اچھی پڑھی ہے۔ عزاداری کے پالیسی بیان ہے، ذمہ داروں میں سے ہوں، ناشناختہ نہیں ہوں، پاکستان بھر محبت کرتا ہے۔ مجلس اسلام آباد میں پڑھ رہا ہوں لیکن اسلام آباد کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ یہ ابھی کلپس بنیں گے، یہ وائرل ہوگا، یہ دنیا جہان میں پھیلے گی تو پوری دنیا کے حسین مولا کے ماننے والوں کو ایک لاہ عمل کے طور پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عزاداری کے 3 ستون ہیں۔ محرم پہلی دفعہ نہیں آ رہا، اور عزاداری صرف شیعہ نہیں کرتے۔ میں بر صغیر کا اگر حال بتاؤں، میرے بزرگ انڈیا سے آئے تھے اور ہمارے اپنے وطن میں سندھ میں رہتا ہوں، کراچی میں رہتا ہوں، ہمارے اپنے صوبے میں پنجاب میں نے ایک مثال آپ کو دی، دسیوں مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ مسیحی امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہندو امام حسین کا تعزیہ نکالتے ہیں جی، اور سنی برادران جو امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ طریقہ مختلف ہے مگر پیار سب کو نواز رسول سے ہے۔ تو یہ بات بھی روشن ہے کہ عزاداری صرف شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ اور ابھی گورنر سندھ جناب اسماعیل صاحب سے جو میٹنگ تھی، عمران اسماعیل صاحب سے، تو انہوں نے میرا جملہ پکڑ لیا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ نے ابھی تو کہا ہے کہ شیعہ میزبان ہے، تو جب میزبان ہے تو میزبانوں کا انتظام تو میزبانوں کو کرنا ہے، تو میزبانوں کا انتظام کرنا ہے۔ جیسے میرے بھائیوں نے، طالب نے، انہوں نے ماسک کا انتظام ہے، سینیٹائزر بھرپور کیا جا رہا ہے، باہر ویکسینیشن کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تو میزبانوں کو میزبان رہنا ہوگا، میزبان مالک نہ بنے۔ میزبان نوکر ہوتا ہے، میزبان خادم ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے میں باتیں کر چکا ہوں، میری طرف توجہ رکھیں گے، اور جلدی کیا بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے مخصوص شخصیات ہیں، ان کے پاس وقت بھی تنگ ہے، جلدی چند باتیں۔ عزاداری کے
عزاداری کے 3 ستون ہیں. مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں بات کروں. عزاداری کے 3 ستون ہیں اور ان تینوں ستونوں پر آپ کو اور ہمیں توجہ رکھنی ہے. پہلا ستون عزاداری کا سامع محترم. آپ نہیں ہوں گے تو مجلس نہیں ہوگی, آپ نہیں ہوں گے تو جلوس نہیں ہوگا. اور آپ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ کے آباء و اجداد کرتے ہیں. آپ ہوں گے, آپ رہیں گے, ٹھیک ہے. ایک وبا بھی ہے, اس کا بھی احساس رکھنا ہے اور پھیلاؤ کا سبب بھی نہیں بننا. تو پہلا ستون عزاداری کا سامع ہے, آپ ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اگر کوئی 2 روپے زیادہ چیز بیچ رہا ہو, دکان والا یعنی مہنگا بیچ رہا ہو, تو آپ اسے اڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اسے لڑ جاتے ہیں. لیکن آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ممبر سے کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے, آپ اس کو دعوتے رہتے ہیں, آپ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں, آپ اسے پسند کر رہے ہوتے ہیں. بھائی کو اگر جو لڑوا کر جا رہا ہے, جو فساد کی باتیں کر رہا ہے, اسے گھر تک نہیں جانے دیں. نہیں معلوم کس کی پرچی پہ آ گیا. میں جو بول رہا ہوں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. جلا ہوا ہوں اس وقت پورے پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک پاکستان الحمدللہ چھوٹا سا آپ کا نوکر ہوں جی. غیر ذمہ دارانہ گفتگو, ہلکی باتیں, دل آزاری کی باتیں. جب آپ نے سنی بھائی کو بلایا ہے اور وہ آتا ہے, آپ کو پتا ہے, تو آپ کو اس کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے تھا. آپ کو اس کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے تھا. آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وہ آئندہ بھی آئے. آج اگر آپ اس کے مقدسات کی توہین کریں گے, آج اگر آپ اس کی دل آزاری کریں گے, کل اگر حسین کا ایک مرید بھی کم ہو گیا, کون جواب دے گا قیامت میں اہل بیت کو؟ نبی کو کون جواب دے گا کہ میں نے آپ کے حسین کا ایک چاہنے والا کم کر کیا تھا؟ غیر ذمہ دارانہ گفتگو, ہلکی باتیں, فضائل پڑھنا ہماری زندگی کا حاصل ہے. بہت روشن موقف دے رہا ہوں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سامع بنے. معاف کیجیے گا, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, آپ کے بارے میں منفی سوچ ہی نہیں سکتا, مگر ایک ہوتا ہے جو بیٹھا تو ہوتا ہے, سن نہیں رہا ہوتا جی. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو ایک صاحب بڑی ٹک ٹکی بات پہ مجھے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا جی سارے مجمع میں ان سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے. میں اپنے آپ سے کہنے لگا, بڑے غور سے مجھے سن رہے ہیں. تھوڑی دیر میں برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے. میں نے بعد میں پوچھا جی ماجرا کیا تھا؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. خدا کے واسطے آنکھیں کھول کے سونے والے نہ بنے. آپ سن رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی ہے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. میں نے سامنے محترم بھائی ادھر, اگر مجھے نہیں معلوم کتنی نہیں آتی, مجھے اگر فرض کریں یا 3,000 آدمی بیٹھے ہیں, 4,000 آدمی بیٹھے ہیں, تو 4,000 گھنٹے دینے کے لیے بیٹھا ہوں میں آپ کے 1 منٹ کا حساب نہیں دے پاؤں گا. اگر غلط کر گیا, قیامت میں مجھے ٹھہرا دیا جائے گا, روک دیا جائے گا. تم نے 4,000 گھنٹے لیے تھے اسلام آباد میں جا کر لوگوں کا وقت ضائع کر کے آئے. میں کچھ دے نہیں سکتا تو آپ سے آپ کا عقیدہ بھی تو نہ لوں, آپ کو کسی مشکل میں بھی تو مبتلا نہ کروں. کیا مولا کائنات کی شجاعت کے قصے کم ہیں جو کسی کے بھاگنے کی باتیں کرتے ہو؟ کیا اہل بیت کی سخاوت کے قصے کم ہیں جو آپ کسی کی کنجوسی کی بات کریں گے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو مجلس دل آزاری کی جگہ نہیں ہے. مجھے معاف کیجیے گا, یہ 2 جملے بھی میں نے کہہ دیے صرف بات کو اتارنے کے لیے. آپ کی ذمہ داری, پہلا ستون آپ ہے. مجلسیں ہوں گی اور نہ کسی کے کہنے سے رک سکتی ہیں, اور یہ ہمارے ادارے بھی جانتے ہیں اور ذمہ داران بھی جانتے ہیں. بس صرف ایک جملہ کہوں گا کہ غیر مستند گفتگو اور ہلکی بات کرنا ممبر کا کام نہیں ہے, اور آپ کا کام بھی ہے سننا. بلند تر صلوات. اس ملک کی سالمیت کے لیے بلند تر صلوات.
خاتمے کے لیے بلند تر صلوات. مجلس میں آپ واپس آ جائیں بلند تر صلوات. توجہات دوبارہ تشریف فرما ہو بلند تر صلوات. بات بڑھی. پہلا ستون آپ دہرائیے سبق. پہلا ستون سامع محترم آپ ہیں اور آپ چاہیں تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور الحمدللہ بہتری کی طرف ہے بھی کچھ اس انداز سے بہتری آ بھی رہی ہے. دوسرا ستون عزاداری میں یعنی ذاکر خطیب ممبری مائک لینے والا قصیدہ پڑھنے والا ڈوڑا پڑھنے والا نثری خطابت تفسیر قرآن پڑھنے والا مصائب اہل بیت بیان کرنے والا میں انتہائی ذمہ دارانہ گفتگو کروں یہ میری ذمہ داری ہے. اہل بیت کے فضائل پڑھوں مگر اہل بیت کے فضائل لازمہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کاؤنٹر بھی کرتا چلا جاؤں. مجھے وقت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کی عظمت کو بیان کریں اور کسی اور کے بارے میں کوئی بات کریں. اور میں سوشل میڈیا کی ٹیموں سے بھی گزارش کروں گا کہ تمہارا ذاتی تھوڑا بہت مفاد اس میں شامل ہے جو تم ویڈیوز کو وائرل کرتے ہو. ٹھیک ہے, تم ذاتی مفاد کی خاطر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جو تم نے کٹنگ کی ہے اس سے قوم کو کتنا نقصان ہے. تم نے جو آدھی بات نشر کی ہے, تم نے جو ایسا جملہ نشر کر دیا جس سے تمہیں شاید سننے والے زیادہ مل جائیں مگر قوم کو کہاں کہاں منہ دینا پڑے گا, کہاں کہاں جواب دینا پڑ جائے گا. خدا کے واسطے اس حرکت سے باہر آؤ. میں کل رات کہہ چکا ہوں, تکرار کر رہا ہوں, اس سال کچھ ارادے باز ناہنجار لوگوں کے محسوس کیے جا رہے ہیں. لہذا اگر اس سال ہماری مجلس لائف نشر نہ ہو تو کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا قیامت آ جائے گی اگر اس سال ہماری مجلس براہ راست نشر نہ ہو؟ آپ ریکارڈنگ ضرور کریں, عاشور کے بعد نشر کر دیجیے گا. لیکن اگر 10 محرم کے درمیان اس عشرے کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں آپ کو اکسایا جائے اور آپ نہیں کوئی اور جا کے کرے, کالے کپڑے تو ہو مگر آپ نہ, اور پھر اس کے بعد مقدمات کو درج کیا جائے اور پھر جلوسوں کو متاثر کیا جائے اور پھر محرم کے بعد کہا جائے کہ جی محرم پالیسی بھی بنائی جائے گی. خدا کے واسطے سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور ان سازشوں کو. پچھلے سال کیا کچھ نہیں ہوا, یہ مولا کا ہم پہ کرم ہوا کہ ہمارے حوالے کر دیا شہنشاہ نقوی کراچی دینے بنا, تو وہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا. ہمیں پتا تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے. میں ایک بڑی فورم پر بیٹھا تھا, جنرل صاحب کو میں نے بتایا تھا, وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ معاملات بڑے پیچیدہ ہیں. اس سال بھی کچھ اسی طرح کے معاملات ہیں. تو اس کا ایک حل یہ ہے, میں نہیں کہتا کہ یہی حل ہے, ایک حل یہ ہے کہ آپ مجالس کو لائف نشر نہیں کریں. کیا قیامت آ جائے گی اگر کینیڈا والے لائف نہیں سنیں گے؟ کیا مصیبت آ جائے گی اگر لندن والوں کو آپ کے اسلام آباد کی مجلس پر آئے راست سننے کو نہیں ملے گی؟ علامہ رشید ترابی کے زمانے میں کون سی لائف مشرف مجلس ہوتی تھی؟ آج ان کا ریکارڈ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ طالب جوہری صاحب کے آغاز میں, حافظ کفایت صاحب کے آغاز میں, جناب اظہر حسن زیدی صاحب کی خطابتیں آج آپ کو مل رہی ہیں نہیں مل رہی؟ لائف تو نشر نہیں ہوتی تھی. تو خدا کے واسطے کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور میں خطیب اور میں مقرر اس بات کا خیال رکھوں کہ مجھے وہ بات کرنی ہے جو مضبوط ہو. میں آپ کو دیکھ کر آپ کے نعروں کے جوش میں آ کر کوئی ایسی جملہ کہہ دوں جس سے مجھے پریشانی ہو جائے, مشکل بات ہے. تیسرا ستون بانی مجلس ہے. پہلا آپ بولیے تھکے نہیں ہیں, پہلے آپ, پھر ممبر, خطیب, ذاکر, اور تیسرا ستون ہے عزاداری بانی مجلس. پرمٹ ہولڈر, لائسنس دار, یہ ہمارے یہاں کی پرانی اصطلاحیں ہیں, اگرچہ اس پر بھی مجھے تبصرہ ہے. پرمٹ کیا نماز پڑھنے کے لیے لینا ہوگی؟ حج کرنے کے لیے پرمٹ لیا جاتا ہے؟ جب عبادت کے لیے کوئی پرمٹ نہیں ہے تو عزاداری عبادت ہے. لیکن کیا کریں کہ رائج ہے اور پریکٹس ہے تو اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا. پرمٹ ہولڈرز, بانیان مجلس, خدا کے واسطے مجلس کو سیاست کا ذریعہ نہ بناؤ. کسی کو ناراض ہونا ہے
تو میری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. عزاداری امام حسین کی آپ بانی مجلس ہیں. آپ اپنی مجلس کو بڑا کرنے کے لیے، سجانے کے لیے خدا نخواستہ نیت میں یہ نہ لائیں کہ میرے اس سے میرا یہ فائدہ ہوگا. آپ کا صرف فائدہ یہ ہے کہ سید راضی ہو جائے. آپ کا صرف مقصد یہ ہو کہ نبی قیامت میں پہچان لے کہ یہ میرے حسین کا عزادار ہے، اس نے میرے حسین کی مجلس کی تھی. تسلی دیجیے، تھک نہیں رہے میری باتوں سے. تو یہ محرم کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے چند باتیں ہو گئی. میں پشیمان رہوں گا، نادم رہوں گا، اپنے آپ کو کمزور محسوس کروں گا اگر جو آیت پڑھی ہے اس پہ بات نہ ہو. آیت میں نے سورہ مباہلہ کی پڑھی ہے، آیت مباہلہ پڑھی ہے اور سورہ مبارکہ نساء پڑھی ہے. 61ویں آیت ہے. جلدی جلدی چند پیغامات لے لیجیے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے میرے رسول، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحث مباحثہ کرے تو فقل، ان سے کہہ دیجئے تعالو، ہم بھی لاتے ہیں تم بھی لاؤ، ندعو بلا کر. ہم بھی لاتے ہیں تم بھی لاؤ، ندعو بلا کر. ہم بھی لاتے ہیں تم بھی بلا کر لاؤ. ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو. آغاز نبی کے گھر سے ہوگا. نہیں فرما رہے تم اپنے بیٹوں کو. وہ تحریک ناکام ہے جو گھر سے شروع نہ ہو. وہ لیڈر مضبوط نہیں ہے جو اپنے گھر والوں پر کام نہ کر پائے. وہ آدمی چھوٹا ہے جو سارے جہان کے لیے تو رہنما ہو اور 6 لوگوں کے اوپر کنٹرول نہ ہو. جو اپنے 6 فٹ کے بدن پہ قابو نہ رکھتا ہو وہ مملکت نہیں چلا سکتا. لہذا سرکار پہلے اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. جو نبی اپنے بیٹے قربان کرنے کو تیار ہو رہا ہے، حق نہیں ہے کہ اسے محمد الرسول اللہ کہہ کے یاد کیا جائے. ساری دنیا جو آج سرکار کا کلمہ پڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے ہے کیا؟ جی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے نبی کا کردار. اور نبی کے کردار کا ایک بڑا عنوان یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اپنے بیٹے قربان کر رہے ہیں. یہ معمولی بیٹے نہیں ہے بھائی، یہ آپ کے میرے بیٹے نہیں ہیں. یہ وہ نبی کے بیٹے ہیں، اس نبی کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، جس کا بیٹا ہونے کی بہت سو کو آرزو ہے. میں اگر جملہ کہتا چلا جاؤں، جس کی بیٹی ہونے کی بہت سو کو آرزو ہے، یا جس کی امتی ہونے کا بہت سے نبیوں کو آرزو ہے. میں نہیں گزروں گا ایسے جب تک آپ کو مطمئن نہ کروں. توجہ ہے؟ نبی کے 2 بیٹے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. نساءنا، ہم اپنی بیٹیوں کو لے کے آتے ہیں. ترجمہ ٹھیک کر رہا ہوں، جلدی میں نہیں کیا ہے جی. ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، ترجمہ غلط ہے. مولانا عربی میں بات ہو رہی ہے. نساء تو عورت کو کہا جاتا ہے، عورتوں کو کہا جاتا ہے جی. سورہ نساء بچہ جانتا ہے. تو یوں ترجمہ کیجئے نا کہ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. لیکن بہت واضح بات ہے، اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے تو اس سے مراد بیٹی ہوتی ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں، قرآن میں پہلے بھی آیا ہے. یستحیون نساءکم ویذبحون ابناءکم. وہ بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور نساءکم بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بیٹوں کے ساتھ جب بھی نساء کا لفظ آیا ہے قرآن میں، اس سے مراد بیٹیاں ہیں. یہاں بیٹوں کا لفظ آیا ہے، اس کے فوراً بعد نساء کا لفظ آیا ہے. تو یہاں ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی بیٹیاں، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ. تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں بھائی. خیبر میں تو ساری رات انتظار رہا کہ کل علم ہمیں مل جائے. ہر اعزاز کا شوق ہوتا ہے، ہر عزت کا شوق ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی اعزاز مل جائے، کوئی عزت مل جائے، کوئی عظمت مل جائے، کوئی مقام مل جائے. دیکھنا چاہوں گا جملے پر. خیبر میں تو رات بھر یہ دعائیں ہوئیں کہ اللہ مجھے مل جائے، مگر شب مباہلہ کسی نے آرزو نہیں کی کہ ہم بھی میدان میں چلے جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ یہ میدان گرم جنگ کا میدان نہیں ہے، یہ میدان سرد جنگ کا میدان ہے. خیبر میدان جنگ مگر گرم جنگ.
خندق میدان جنگ مگر گرم جنگ، مگر مباہلہ میدان جنگ مگر سرد جنگ۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ اصطلاحیں تو آج کی ہے، نہیں، اصطلاحیں آج کی ہوں گی، مزاج پرانا ہے، انداز پرانا ہے۔ یہ مباہلے کا میدان سرد جنگ کا میدان ہے، آسادی جنگ ہے، حوصلے کی جنگ ہے، نظریات کی جنگ ہے، اور اگر تھکے نہیں ہے تو ایک جملہ کہوں، کردار کی جنگ ہے۔ یہاں وہ آئے گا جو جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے قابل ہو، ہر اعتبار سے مضبوط ہو، ہر اعتبار سے سچا ہو اور مضبوط ہو، یہاں وہ آئے گا۔ لہذا مباہلے میں سرکار سے لے کے جا رہے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ آیت مکمل نہیں ہوئی ہے بھائی، انفسنا وانفسکم، ترجمہ کرو نا، یہ کیا ترجمہ ہو گیا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ؟ یہ عربی تو ہمیں بھی آتی تھی، تم نے کون سا ہنر کیا ترجمہ کر کے؟ ترجمہ تو یہ ہوگا ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کا لاؤ۔ امت کا بڑا طبقہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا بولتا ہے، مگر قرآن میں اللہ نے علی کو نبی جیسا کہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے کر آؤ۔ اور اب مباہلے کے اندر سرکار چلے ہیں، اور ادھر 3 لوگ تھے، ابو الحارث تھا اور 2 سردار تھے جی، ایک تاجر تھا اور ایک قبیلے کا سردار تھا، اور ابو الحارث مفتی اعظم تھا مسیحیوں کا۔ تو جب چلے نا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ عبداللہ کا بیٹا حق پر ہے، یہ واقعی نبی ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا بابا جب آپ کو پتا ہے کہ یہ واقعی نبی ہے تو یہ مباہلے کے لیے تیاری کیسی ہے؟ کہنے لگے کیا کروں، وہ جو سردار ہے قبیلے کا وہ 1 لاکھ درہم مہینے کے دیتا ہے اور چڑھاوا لے جاتا ہے، تو اگر میں نے منع کر دیا اور وہ ناراض ہو گیا تو چڑھاوا بھی بند ہوگا اور ماہانہ جو پیسے ملتے ہیں وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اور وہ جو تاجر ہیں وہ ظاہر ہے اپنے زکوٰۃ اور چیزیں بھی ہمیں دیتے ہیں، تو یہ پیسے میرے بند ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ جملہ لیتے جائیے کہ جب کبھی بھی اہل بیت کے مقابل کوئی آیا ہے تو ایک مشترکہ بیماری لایا ہے، اور وہ مشترکہ بیماری ہے پیسے کی لالچ، چاہے وہ رائے کی حکومت کی لالچ ہو۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ کہا کہ یہ میں کیسے، کہا کہ بابا اگر آپ انہیں حق پر مان رہے تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا؟ اب دیکھیے ایک جانب اندر سے ضمیر ملامت کر رہا ہے، دوسری جانب پیسے کی لالچ روک رہی ہے۔ موبائل میں پہنچ گئے، وہاں سے جب سرکار لے کر آئے نا تو انہیں توقع تھی کہ شاید کوئی اور منظر ہوگا، لیکن جب سرکار لے کر آئے تو کیا منظر ہے ذرا سوچیے۔ سرکار نے گود میں امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، بھائی بولیے تھوڑا بات کر لیجیے اس سے۔ سرکار نے گود میں امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، انگلی امام حسن کو پکڑائی تھی، اردو میں بول رہا ہوں میں، انگلی اسے پکڑوائی جاتی ہے جو جس کے جانے کا خوف نہ ہو، انگلی اس کی پکڑی جاتی ہے جس کے جانے کا خوف، انگلی پکڑوائی۔ اور عقب میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اور آخر میں مولا کائنات۔ جیسے ہی یہ پنجتن کا قافلہ تھک گیا، میدان مباہلہ سرد جنگ میں اترا، توجہ چاہوں گا، تو ایک مرتبہ ابو الحارث نے غور سے دیکھ کر کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، سنی شیعہ نے لکھا ہے بھائی، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ ایک کڑوا جملہ کہہ دوں، آپ کو تو کہہ سکتا ہوں، سنی کو تو نہیں کہوں گا میں، مگر شیعوں کو کڑوا جملہ کہہ دوں گا۔ کڑوا جملہ کہوں، مسیحی ولایت تکوینی کا قائل ہے، پتہ نہیں میری بات نہیں گئی شاید، مسیحی تو قائل ہے کہ یہ پہاڑ ہٹا سکتے ہیں، مگر کچھ شیعہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ سب نے لکھا ہے، تاریخ ہے یہ،
تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی. سب نے لکھا ہے کہ کہاں میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے, یا اگر حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. تھکے نہیں ہے تو آگے جا رہا ہوں, گردن ہلائی یہ بات کریں مجھ سے. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. نبی کو تو ایک دن پہلے دیکھ چکے تھے. کہہ دیتا کبھی مشاہدہ ہے جب بچے کو گود میں اٹھایا جائے تو بچے کا چہرہ گود میں اٹھانے والے کے چہرے کے برابر آ جاتا ہے. گود میں اٹھانے کا تو فلسفہ ہی ہے نا. نبی نے امام حسین کو گود میں اس لیے اٹھایا تاکہ میرے چہرے کے ساتھ حسین کو دیکھو. حسین منی وانا من الحسین. میرا چہرہ اور حسین کا چہرہ یاد رہے. نقل صاحب بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں, حسین و منی سمجھ میں آتا ہے. حسین مجھ سے اس لیے کہ نواسے ہیں, اور بیٹا کہا ہے حسین کو اپنا, جی بیٹی کے بیٹے ہیں, مگر وانا من الحسین کیسے سمجھیں گے, میں حسین سے ہوں. بڑا حسین جملہ ہے سید بھائی. فرماتے ہیں سن 61 ہجری تک حسین نبی سے تھے, اور 61 ہجری کے بعد قیامت تک اب نبی حسین سے رہے. اب نبی کا کلمہ ضمانت پاتا ہے حسین کے نام پر. اب اگر محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا تو اس لیے کہ یہ حسین کے نانا کا کلمہ ہے. آپ آمادہ ہیں, میرے بعد سلسلہ عزاداری کا جاری ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے. جب ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اتنی دیر کے لیے ہم کربلا چلے جاتے ہیں. اللہ ہمارے جسموں کو بھی کربلا لے جائے, یہ وبا ختم ہو جائے, یہ کورونا کی وبا ختم ہو جائے, اور دوبارہ سے رستے اور عزاداری اور وہاں زیارت کا نظام بحال ہو جائے. آپ سب کو مولا کو سلام کرنے کا, نزدیک سے سلام کرنے کا موقع ملے. عزاداروں کربلا چلیے, حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں. حتیٰ غلاموں کے لاشیں میرے مولا کسی اور کو اٹھانے نہیں دے رہے ہیں. حتیٰ غلاموں کی لاشیں بھی خود اٹھا رہے ہیں. خود کے بیٹے نے جب آواز لگائی, بابا میرا سلام آخر, اولاد والے بیٹھے ہیں نا, اس حالت میں اگر اولاد باپ کو پکارے تو باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہے. کتنی جلدی گیا ہوگا ہور, علی ابن ہور کی آواز پر. سنیں گے جب ہور پہنچا تو پہلے سے حسین موجود تھے. امام نے ہور کے بچے کا لاشا اٹھا لیا. آگے بڑھ کر کہا, مولا یہ غلام زیادہ ہے. مولا کہاں حسین کی آغوش, اور کہاں ہور کے بچے کا لاشا. امام نے ہور کے چہرے کو دیکھ کر کہا, جوان بیٹے کی میت. رونے آئے نا, آپ رونے آئے ہیں, فرصہ دے دیجیے میرے حصے کا بیان مکمل ہو جائے. امام نے فرمایا, جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. میں اس جملے پر مدتوں پریشان رہا. امام کو ہوتا ہے جو ترک اولا بھی نہ کرے, معصوم کو ہوتا ہے کہ جس سے ترک اولا بھی نہ ہو. جب امام نے یہ فرما دیا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا تو مصیبت ضرور ہے. علی اکبر کا لاشا, علی اکبر کا لاشا مصیبت ضرور ہے, مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ امام ترک اولا کر دیں, امام بچے کی میت اٹھا دیں. لیکن جب علی اکبر کا لاشا اٹھا کے 2 قدم چلے, جو رونے آئے ہیں جملے کو محسوس کریں گے, تو برابر سے ایک برقع پوش بی بی کی آواز آئی. امام نے مڑ کر دیکھا تو زینب کھڑی تھی. بھائی اسے میں نے پالا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ مجلس میں ایسے روتے ہیں, امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں,
یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کر رہے ہیں. یہ واحد علی اکبر علیہ السلام کا لاشا ہے جو زینب نے اٹھایا ہے. ممکن ہے کہ مجلس کے بعد کوئی بچہ مجھے روک لے اور کہے علی اصغر کا بھی تو بتائیے. تو رونا ہے نا آپ، سلام بھیجیے پہلے جناب رباب پر. مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لائی ہوئی ہیں. جب کبھی جناب علی اصغر کی بات کریں تو پہلا سلام تو ماں کو. بڑا جگر تھا اس بیوی کا، بڑا حوصلہ تھا اس خاتون کا. 2 کمائیاں تھیں، دونوں حسین کے حوالے کر دیں. ایک علی اصغر اجلا سا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا اور حسین کی گود میں دیتے ہوئے پیشانی کا بوسہ لیا اور پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے کہا علی اصغر اگر جنت میں دادی زہرا نے پوچھا تیری ماں نے منہ کیوں نہیں کھلایا تو کہہ دینا پلانے کو پانی نہیں تھا. اللہ مجھے جلدی نہیں ہے، پرسہ دیں گے. امام نے بچے کو گود میں لیا اور پہنچے ہیں میدان میں. اے قوم اشقیاء، اگر میں تمہارا کوئی خطا کار ہوں تو اس بچے نے کیا قصور کیا، اسے پانی پلا دو. مجھ سے ایک جوان کہنے لگا کہ ہمارے یہاں ہماری دادی ٹوکتی ہیں کہ بیٹا عشرے میں محرم میں ہم مچھلی نہیں کھاتے. میرا دل کر رہا تھا تو وہ مجھے روک رہی تھی. تو مولانا شرعی مسئلہ بتائیے کہ ہمیں محرم میں مچھلی کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے. میں نے کہا دادی کی بات مان لو. میں نے کہا دادی کی بات مان لو. کہا مجھے حکم شرعی بتائیں، مجھے شرعی مسئلہ بتائیں. میں نے کہا بھائی میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں جو تمہیں شرعی مسئلہ بتاؤں. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ علی اصغر کے تڑپنے کو حسین نے مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. میرا بچہ کچھ نہیں کھانے ماں میں منہ کھولتا ہے بند کرتا اب تو تڑپنے کی بھی سکت نہیں رہی. اجرکم اللہ. جب مجلس میں ایسے گریا ہونا تو میرا ایمان کہتا ہے کہ امام زمان آ گئے اور آپ روتے ہوئے امام کو بھی یاد کیا کریں. مولا آپ کے چند کا پرسہ، مولا جلدی آ جائیے. اس ماں کو ضرور سلام کیا کریں. جب کسی نے جواب نہیں کیا امام حسین نے کہا کہ پانی پلا دو اس بچے کو. جب کسی نے جواب نہیں دیا تو امام نے فرمایا علی اصغر تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. اللہ اکبر. سوکھی زبان